إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالی اس امت کی افضل ترین پہلی جماعت جو اس آیت کے مخاطب اول ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سے فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وسط کا ایک معنی واسطہ ہوتا ہے، یعنی اے صحابہ کی جماعت، تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبوت اور امت کے درمیان تم واسطہ ہو. نبوت سے تم نے براہ راست شریعت کا ایک ایک نقطہ سیکھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اور پھر تمہارے ذریعے شریعت کا عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاقیات امت تک پہنچا ہے. تم امت وسط ہو، تم امت اور نبوت کے درمیان واسطہ ہو. وسط کا ایک معنی عدل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں، وسط کا معنی عدل ہے، یعنی اللہ تعالی صحابہ کرام کو ان کا مقام بیان کر رہا ہے کہ تم عدل ہو. اے صحابہ کی جماعت، تم عادل ہو، کیونکہ روایت، بات اسی کی معتبر ہوتی ہے جو عادل ہوتا ہے. اے صحابہ، تم عادل ہو. روایت کے لیے، بات بیان کرنے کے لیے
عدالت میں گواہی دینے کے لیے عادل راوی کی شرط ہے، گواہ وہ ہو جو کہ عادل ہو۔ اے صحابہ تم عادل ہو، کیونکہ تم نے ہی شریعت کے ایک ایک نقطے کو محفوظ کیا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوتی رہی، اور امام کائنات علیہ السلام شریعت کا ایک ایک نقطہ ان عادلوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے محفوظ کراتے رہے۔ ایک ایک نقطے کے محافظ، یاد کرنے والے، دل و دماغ میں بٹھانے والے، تحریری شکل دینے والے، شریعت کے ایک ایک نقطے پر عمل کرنے والے، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ امت کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ کم جو مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے مخاطب اول صحابہ کرام ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، کوئی ارتداد کے بارے، کوئی نفاق کے بارے جملے کستے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب راوی عادل نہیں رہیں گے تو روایت خود بخود اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ شریعت کو بدنام کرنے کے لیے، شریعت کو اس کی حیثیت ختم کرنے کے لیے ان راویوں کو بدنام کیا جائے یہ شریعت کے راوی ہیں اور وہ صحابہ ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے صحابہ، تم اپنی ماضی کو یاد کرو، کس قدر آپس میں دست و گریباں تھے، کس قدر نفرتیں تھی، کس قدر تمہاری آپس کی لڑائیاں تھی، کس قدر دوریاں تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہاری ماضی ہے۔ آج اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ میں پوچھتا ہوں ان حضرات سے جو اس طرح کے سیکھوں کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہاں جو اللہ فرماتا ہے کنتم آدان، تم آپس میں دشمن تھے، میں پوچھتا ہوں اہل بیت میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ اپنے عقیدے کے مطابق جو اس سیغے کا مصداق بنتا ہو۔ سیدنا علی کی کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ رضی اللہ عنہ۔ اللہ فرماتا نا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، تمہاری آپس میں دشمنیاں تھی،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اہل بیت میں کسی ایک کا نام بتاؤ اپنے عقیدے کے مطابق جن کی لڑائیاں تھیں، کیا سیدنا علی ہیں؟ کن کے ساتھ لڑائی تھی؟ کوئی نہیں۔ سیدنا حسین تھے؟ ثابت کرو کن کے ساتھ لڑائی تھی؟ سیدنا حسن ہیں؟ سیدہ فاطمہ ہیں؟ کون؟ نہیں، یہ مہاجرین صحابہ ہیں، انصار صحابی ہیں، ان سے اللہ فرما رہا ہے تمہاری آپس میں دشمنیاں تھی، لڑائیاں تھی، نفرتیں تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم پھر یہاں تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی ماضی بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے انعامات بتا رہا ہے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اہل بیت میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ کہ جو جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اللہ فرماتا نا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ تو کون جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے؟ کیا سیدنا علی کھڑے تھے؟ کہہ سکتے ہو سیدنا حسن کھڑے تھے جہنم کے کنارے پر؟ سیدنا حسین کھڑے تھے؟ سیدہ فاطمہ کھڑی تھی؟ کون کھڑے تھے؟ حضرات، ان سیغوں کے اولین مخاطب مہاجرین صحابہ ہے، انصار ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کر نجات دلائی، کائنات کے امام کی صحبت نصیب کی، تم پر اللہ نے احسانات کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین ہیں جن کا اقرار کرنا پڑے گا، یہ انصار ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے 1400 کے قریب صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان کے بارے فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ پہلی بات یہ ان 1400 صحابہ کو اللہ نے مومنین کہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارتداد کے فتوے لگانے والے، نفاق کے فتوے لگانے والے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ مومنین تھے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ جمع کے سیغے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کیا سیدنا حسین تھے؟ سیدنا حسن تھے؟ کون تھے؟ سیدہ فاطمہ تھی؟ کون تھے؟ یہ مہاجرین اور انصار صحابہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، آپ کو پتا ہے دنیا کے فیصلے انبیاء کیا کرتے تھے، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین اپنی اپنی عدالتوں میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور یہ حق قیامت تک ہر قاضی کو ہے کہ وہ فیصلے کرے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکے۔ کیوں؟
قیامت کے دن کوئی نبی بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن کوئی نبی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں فیصلے کیے جاتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر، بیانات سن کر، گواہوں کی گفتگو سن کر، موقع کی مناسبت سے فیصلے دیے جاتے ہیں. جبکہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اندر کے معاملات کو دیکھ کر، اور اندر کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب نہیں جانتا تو قیامت دن اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان مومنین سے کیوں راضی ہو گیا، ان کو یہ بشارت کیوں دی کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کا راضی ہو جانا ہے. سب سے بڑی نعمت کیوں دی؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو رضوان کے تمغے کیوں دیے؟ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے دل خالص تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ کر ان کو رضوان کے تمغے دیے. مومنین کہا. اللہ کے مقابلے میں اگر آج کوئی دنیا کا رہنے والا ان کے بارے غلیظ جملے استعمال کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی بات غلیظ ہو سکتی ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو. یہ کون ہے؟ 1400 صحابہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، عمر بن خطاب ہے، صحابہ کرام ہے. ہاں، ایک ساتھی جو سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا لیکن بیعت کے وقت ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ مکہ میں تھا. کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. کیونکہ یہ بیعت کیوں ہوئی؟ جب مکہ والوں نے شور مچایا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی جرأت کو نوٹ کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا کہ عثمان کے بارے اس طرح کی آواز آ رہی ہے. اب کون ہے جو محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز کی بیعت؟ بیعت اس چیز کی کہ یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے یا یہی اسی راستے میں ہم شہید ہو جائیں گے. نہتے تھے غریب الدیار سے سب کچھ. 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ. نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا لوگوں ہماری اس بیعت میں ایک ساتھی مکہ میں رہ گیا ہے جس کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارا اور فرمایا سن لو، ایک ہاتھ محمد کا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے. صحابہ کرام کہاں کرتے تھے؟ اس دن بیعت میں نمبر لے گیا عثمان، کیونکہ ایک جگہ ابو بکر کا ہاتھ تھا، نبی کا ہاتھ تھا، عمر کا ہاتھ تھا، نبی کا ہاتھ تھا، علی کا ہاتھ تھا، نبی کا ہاتھ تھا. لیکن عثمان کی بیعت ایسی ہوئی کہ دونوں ہاتھ محمد مصطفیٰ کے تھے. اللہ کے نبی فرماتے یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہے، عثمان بھی ہمارے بیعت میں شامل ہے.
دل کی کیفیت علم نہیں تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ پوری دنیا خوش ہو، اللہ ناراض ہے، اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں۔ صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہر موقع پر قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے ان کو تمغے دیے، نبی علیہ السلام کی زبان میں ان کو بشارتیں دی اور فرمایا سنو۔ کبھی فرمایا اعلان کر دو بدر کے میدان میں جو لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں ہے۔ کبھی عہد والوں کو بشارتے ہیں، رضوان والوں کو بشارتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔